پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا 2 قبیلے بڑے مشہور تھے مدینے میں، ایک اوس اور ایک خزرج، 2 قبیلے تھے، اور دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے تو کئی سالوں سے جنگ چلتی تھی، یعنی کہ صدیاں گزر گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ 111 سال تک ان دونوں کے درمیان جنگ چلتی رہی ہے، یعنی 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے آپس میں جنگ کی ہے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو مار لیتا تو دوسرا قبیلہ والا یہ وعدہ کرتا تھا کہ اب ہم ان کے قبیلے کے 2 کو ماریں گے۔ اگر کوئی کسی قبیلے کی عورت کو قتل کرتا تو دوسرا کہتا کہ عورت کے بدلے ہم ان کا مرد ماریں گے۔ کوئی اگر ایک مرد مارتا تو وہ دوسرا قسم کھا لیتا ہم ان کے 2 لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو ایسی جنگ یہ صدیوں، ان کی 1 صدی سے زیادہ جنگ چلی ہے۔ تو ایک منافق تھا، دراصل یہودیوں نے اس کو کام پر لگایا تھا کہ تو ایسا کرنا، یہ دونوں قبیلوں کے اندر درار پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ہونا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو دیکھا 2 بڑے قبیلے ہیں جو آپس میں جنگ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام تو پیغام امن لے کر کے آئے تھے، عقائد و جہاں، وہ تو سالار امن بن کر کے تشریف لائے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلے والوں کو دعوت دی اسلام کی، اور ایک قبیلہ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو ان کو دیکھ کر کے دوسرا قبیلہ خود اسلام میں داخل ہو گیا۔ چونکہ دونوں کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں بھی ویسا کروں گا۔ تو کبھی کبھی ہرس اچھا ہوتا ہے، لیکن نیکی میں ہونا چاہیے، برائی میں نہیں، نیکی میں۔ تو نے بلیٹ لیا تو پھر میں بھی بلیٹ لے لوں گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہرس اس میں کرو کہ تو نے فجر پڑھی ہے تو میں تہجد بھی پڑھوں گا، یہ ہرس ہونا چاہیے۔ ہاں، تو اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان میں ایسا ہوا معاملہ کہ ایک نے اسلام قبول کیا تو دوسرا کہنے لگا کہ ہم بھی قبول کر لیں گے، تو دونوں آ گئے نبی کے دامان رحمت میں، اور پھر نبی کے دامن رحمت میں اگر وہ آ گئے تو پھر وہ کہتے کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ تو وہ جب قبیلے آ گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو پھر ہوا کیا، حضور نے دونوں کی صلح کرا لی، دونوں کی صلح کرا لی۔ کہا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو۔ اور حضور نے کہا تم جیسے دنیا میں بھائی بن کر کے رہو گے جنت میں بھی ایسے ہی ساتھ میں جاؤ گے۔ تو دونوں کی نفرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دور کر لی، دونوں آپس میں مل جل کر رہنے لگے، حتیٰ کہ دونوں نے آپس میں رشتہ داریاں بھی کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ دونوں کیسے دشمن تھے، 1 صدی گزر گئی تھی ان کی دشمنی کو، 1 صدی، لیکن اللہ نے دونوں کے دلوں کو نرم کیا، دونوں قبیلے آپس میں مل گئے، ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اب جب یہ دونوں مل گئے نا تو یہودیوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یہ دونوں تو کئی سالوں سے لڑ رہے تھے، اب تو یہ دونوں آپس میں مل گئے تو اس سے تو مسلمان اور زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، منافقوں کو تیار کیا اور کہا تم جاؤ اور جا کر کے ان دونوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو، دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کرو۔ تو ایک منافق آیا اور آ کر کے، دونوں قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کے اس منافق نے کیا کی، ایک قبیلے والے کی تعریف بیان کی اور کہا تم جانتے ہو تمہارے باپ دادا جنگوں میں کیسے لڑا کرتے تھے؟ تمہارے باپ داداؤں نے تو وہ سامنے والے قبیلے کی اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا، وہ بہادر کو مٹی چٹائی تھی، اس کو دھول چٹائی تھی۔ تو وہ ان کی بہادری کی تعریف کرنے لگا، تو ان کو بھی جوش آیا کہ ہاں ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ تو جب ان کو
جوش آیا اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی تعریف کرنی شروع کر دی، تو پھر سامنے جو قبیلہ تھا خزرج، انہوں نے بھی پھر اپنے باپ دادا کی تعریف شروع کر دی اور کہا ہم نے تم کو ایسے مارا تھا، ہم نے تو تمہارے ان کو مارا تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ تو اب دونوں جو آپس میں مل کر محبت سے بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں آیا منافق، اس نے دونوں کے بیچ میں درار ڈال دی۔ اب وہ دونوں جو ابھی ایک محفل میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لی۔ اب جب دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لی تو شیطان تو چاہتا ہی ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کو موقع مل جائے اور وہ اپنا کام کرے۔ تو جب دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا تو کسی نے رسول خدا تک پیغام پہنچایا کہ دونوں کی جنگ ہونے والی ہے۔ حضور فوراً تشریف لائے اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان دونوں کے درمیان جو نفرت تھی اس کو دور کیا اور دوبارہ سے صلح کرائی۔ ابھی اس کا ذکر آگے آئے گا قرآن کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اگر تم نے کسی یہودی کو مانا یا تم اس کے طریقے پر چلے تو پھر یاد رکھنا وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھرا دے گا، لوٹا دے گا تمہارے ایمان کو، اسلام سے نکال دے گا وہ تم کو۔ اور یہ ہونے والا تھا کہ ابھی آپس میں دونوں قبیلے مل جاتے اور جنگ ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے حضور نے آ کر کے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ تو کہا یہ کافر، یہ یہودی، یہ منافق، یہ دشمن تو تمہارا بھلا کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی یہ خیال میں نہیں رہنا، یہ تصور میں نہیں رہنا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ لے گا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو، یہ تو چاہتے ہیں تمہارے درمیان فرقہ واریت پیدا ہو جائے۔